السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا الا نفسه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا البنات فإني أبو البنات۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتزوج العبد فقد استكمل نصف الدين إلى الآخر۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وحجة وشفاء وفتحا يا رب العالمين۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا، اللهم اهدنا واهد أولادنا، اللهم ارحمنا وارحم أهوالنا، اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، آمین۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درون۔ مجلس کے آغاز میں تمام قسم کی تعریفوں کا مستحق حقدار وہ پالنہار ہمارا جس کو ہم حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ کہتے ہیں، کائنات کا لا شریک خالق، لا شریک مالک، لا شریک رزق رسان، لا شریک مشکل کشا، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مقابل نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے رب العالمین کے لیے۔ ہاں کوئی حق بات ہے کہ تمام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ عباد ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں، برگزیدہ عباد ہیں۔ اولیاء کاملین، اولیاء کرام جتنے بھی اس دنیا میں آج تک آئے ہیں، یا اولیاء اللہ جتنے بھی قیامت کی صبح تک آئیں گے، وہ سب اللہ کے
بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، رستگار بندے ہیں، متقی اور پرہیزگار بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سب بھی محتاج ہیں اللہ کے دربار میں، اور کوئی محتاج ہونے میں منزہ نہیں ہے سوائے حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے کائنات کے سارے لوگوں، اے تمام کائنات کے رہنے والے انسانوں، تم سب محتاج ہو اللہ پاک کے دربار میں۔ واللہ غنی عن العالمین، صرف ایک اللہ کسی کے دربار کا محتاج نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ جل جلالہ جل شانہ۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ پاک کے بے شمار اسمائی گرامی ہیں، احادیث میں 99 کے قریب آیا ہے، اور اس کے بغیر بھی بے شمار اللہ پاک کے اسمائی گرامی ہیں، لیکن ان تمام اسمائی گرامی میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف جو ہے حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ۔ اسی لیے مسلمانوں کی جہاں پر مجلس منعقد ہوگی، کبھی شادی کی ہوگی، برادری کی ہوگی، رشتہ داری کی ہوگی، تجارت کی ہوگی، سیاست کی ہوگی، معاشی یا معاشرت کی ہوگی، اس میں ہمارے لیے لازم یہ بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس بات کا اقرار کریں، اس بات کی گواہی دیں، کوئی کائنات کا معبود برحق نہیں ہے سوائے حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ۔ لیکن اس کے ساتھ ہم پر یہ لازم ہے، اگر کوئی شخص دن میں 1000 بار، 1,00,000 بار، 1 کروڑ بار، 1 کھرب بار اللہ پاک کے لا شریک ہونے کی گواہی دیتا ہے، لیکن اس وقت تو وہ اپنے کو مومن مسلمان کہنے کا حقدار نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ یہ بھی نہ گواہی دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری ہادی، آخری رہنما، آخری مذہبدار، آخری پیغمبر جو ہے وہ جناب خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تمام انسانیت کے لیے آئے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت میں آیا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، جو لوگ ان پر ایمان نہیں بھی لاتے ہیں، جو ان کو اقرار نہیں کرتے ہیں ان کی رسالت کو، لیکن ان کے لیے بھی اللہ پاک کی طرف سے جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعثت پیغمبر، بعثت نبی، بعثت رسول اور خاتم النبیین کی حیثیت سے وہ اس دنیا میں اللہ پاک نے ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ لہذا مسلمانوں پر یہ لازم بنتا ہے، مسلمانوں کی کوئی مجلس دین سے تعلق رکھتی ہے یا دنیا سے تعلق رکھتی ہو، شادی سے تعلق رکھتی ہے یا کسی اور وجہ سے مسلمان جہاں جمع ہو جائیں، کم تعداد میں ہوں یا زیادہ تعداد میں، ہم پر لازم یہ بنتا ہے کہ اللہ پاک کی وحدانیت، اللہ پاک کی ربوبیت، اللہ پاک کی الوہیت کی گواہی کے ساتھ ساتھ ہم اس گواہی کو بھی قائم کریں اور دنیائی انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ہادی برحق ہیں۔ اور ہم نے درود پڑھا، انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، اللہ پاک سے دعا کریں گے کہ آج کی جو یہ مجلس ہے یہ بابرکت مجلس بنے، اور یہ جوڑا جو جس کی ہم نکاح خوانی میں اس وقت شامل ہو رہے ہیں، ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو اس نکاح کو پائیدار بنائے، اور تا قیامت کے بعد بھی جنت میں ان دونوں کو آپس میں مائے محبت کے ساتھ رکھے، یہ ہم دعا کرتے ہیں اس مخلص جوڑے کے لیے۔ حمد و ثنا اور درود السلام کے بعد معزز حاضرین، معزز مہمانان گرامی، کافی دور سے آپ لوگ آئے ہیں، اور ہمارے لیے کشمیر میں یہ پہلا موقع ہے کہ ہم یہاں پر اس طریقے سے، دوسرا تیسرا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اردو میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ورنہ یہاں کے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں کشمیری میں ہی پسند کرتے ہیں، لیکن میں اس لیے سے اردو آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں تاکہ سامعین کو بھی کچھ سمجھ میں آ جائے اور آپ بھی ہماری بات سمجھیں گے، انشاءاللہ آپ ہم سے زیادہ جاننے والے ہوں گے، اس کا ہمیں اعتراف ہے، لیکن ویسے بھی مسلمان ہم مسلمان ہیں، اگر آپ اس سے بھی دور رہتے، دربھنگا سے بھی دور، بمبئی سے بھی دور، کسی اور ملک میں بھی رہتے، لیکن ہمارا آپس میں ایک بہت بڑا رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بہرحال حمد و ثنا اور درود السلام کے بعد یہ جو نکاح کی مجلس ہے اس کی بڑی اہمیت آئی ہے قرآن و سنت میں۔ طبرانی کی روایت میں آیا ہے اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان عام کرو، لوگوں تک یہ پہنچانے کی کوشش کرو کہ کس بچے کا نکاح کس بچی کے ساتھ ہوا، بیٹا کہاں سے ہے، کس کا بیٹا ہے، بیٹی کس کی ہے، اس کا باپ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کہاں سے یہ آئے ہیں، اس کا اعلان کرو اور لوگوں کو گواہ بناؤ کہ فلاں بچے کی زوجیت میں، فلاں بچی کی نکاح میں اس کی منکوحہ فلاں کی بیٹی ہو رہی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اعلانی نکاح، اسی کو کہتے ہیں اعلانی نکاح۔ طبرانی کی روایت میں آیا ہے اعلنوا بالنکاح۔ بہرحال میرے کہنے کا یہ مقصد ہے، یہ جو خطبہ نکاح ہم نے یہاں پر پڑھا، قرآن مجید کی یہ مشہور 3 آیات، ہم اور بھی قرآن مجید سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کی 2-3 آیات کسی اور جگہ سے پڑھ لیں گے نکاح تو جائز ہوگا، نکاح تو اس سے بھی جائز ہوگا لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا، اپنی بیٹی کا، کسی بہن بھائی کا نکاح پڑھایا ہے مسلمانوں میں، صحابہ کبار میں، تو یہی قرآن مجید کی 3 آیتیں اور یہی خطبہ مسنونہ۔ اسی لیے محدثین نے اس کا نام خطبہ حاجہ رکھا ہے۔ خطبہ حاجہ یعنی جب کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس وقت جو خطبہ بیان فرماتے تھے عوام الناس سے جو مخاطب ہوتے تھے اس میں ایک تو یہ خطبہ مسنونہ ہوتا تھا اور قرآن مجید کی یہی 3 آیتیں ہوتی تھی۔ اگر آپ میں سے کوئی میرا یہاں کا رہنے والا یا میرا مہمان کوئی اعتراض کرے گا کہ بھائی یہی 3 آیتیں کیوں مخصوص رکھی گئی ہیں، اس میں فلسفے کے انبار ہیں۔ دراصل ان آیات میں انسانیت کو پیغام ہے، ان آیات میں بیٹے والوں کو پیغام ہے، ان آیات میں بیٹی والوں کو پیغام ہے، ان آیات میں میرے اس لخت جگر کے لیے پیغام ہے کہ نکاح کے بعد آپ پر کیا ذمہ داری بنتی ہے اپنی شریک حیات کے بارے میں، اور ہماری اس بچی کے لیے پیغام ہے کہ نکاح کے بعد آپ پر کیا لازم آتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے شوہر نامدار کی خدمت گزاری میں، اطاعت گزاری میں، شرم و حیا کرنے میں، وہاں کا ادب اور احترام بڑوں کا کرنے میں کیا ذمہ داری آتی ہے، یعنی میاں پر کیا ذمہ داری ہے اور منکوحہ پر کیا ذمہ داری ہے۔ قرآن و سنت میں یہ ساری چیزیں وضاحت سے آئی ہیں۔ اسلام صرف مسجد کی 4 دیواری کا نام نہیں ہے، اسلام ایک نظام زندگی ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر موقع پر اسلام نے ہماری گائیڈنس کی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان مواقع کا فائدہ اٹھا کر کوشش کریں گے کہ تھیوریکل کے بجائے ہم ایک پریکٹیکل مسلمان بنیں۔ بہرحال جو 3 آیات میں نے یہاں پر تلاوت کی، سب سے پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے کائنات کے انسانو، ایھا الناس، ایھا الناس میں سب لوگ شامل ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، جین مت ہوں، کمیونسٹ ہوں، مسلمان ہوں، دیندار ہوں، بے دین ہوں، ایھا الناس، جو بھی انسانی سٹرکچر ہے، جس کا جسم و جان انسانی شکل و صورت میں ہے، وہ ایھا الناس میں شامل ہے۔ اسی لیے احادیث میں آیا ہے کہ امت کے 2 درجے ہوتے ہیں، ایک ہو گیا امتی اجابت اور امتی دعوت۔ امتی دعوت میں سب ایھا الناس شامل ہیں، چاہے انہوں نے اسلام قبول نہ بھی کیا ہو، چاہے انہوں نے رسالت کی گواہی نہ بھی دی ہو، لیکن وہ امتی دعوت میں شامل ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ پایا، ان کی نبوت کا زمانہ اس وقت سے لے کر جب نبوت کا اعلان ہوا۔ ہاں اللہ کے علم میں وہ اس سے پہلے بھی نبی تھے، یہ اعتراف ہے اور ماننا پڑے گا اور لازم ہے کہ اللہ کے دربار میں ان کی نبوت کب سے ہے، جب ابھی آدم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، لیکن ہمارے پاس ان کی نبوت کب واجب ہوئی، جب انہوں نے مکے کے گلیوں میں اعلان نبوت کر لیا۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ انسانی سٹرکچر میں آئیں گے ان کی طرف مبعوث ہو کر آئے ہیں جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گیا امتی دعوت۔ لیکن امتی اجابت صرف ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے ان کی رسالت کو تسلیم کیا اور تسلیم کرنے کے بعد اطاعت ان کی اطاعت کرنے کی، فرما برداری کی کوشش کی، کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ یہ صرف نماز کے مسائل کے بارے میں نہیں ہے، یہ صرف مسجد کے بارے میں نہیں
نہیں ہے، یہ شادی کے بارے میں ہے، یہ گمی کے بارے میں ہے، یہ تجارت کے بارے میں ہے، یہ سیاست کے بارے میں ہے، یہ زمینداری کے بارے میں ہے، یہ رشتہ داری کے بارے میں ہے، یہ ہمسائے داری کے بارے میں ہے۔ دراصل مسلمان جس مرحلے سے گزرے گا وہاں پر اس کو یہ دیکھنا، معلوم کرنا لازمی ہے کہ اس زندگی کے اس شعبے میں کیا میرے لیے احکام آئے ہیں نبوت کے داہنے مقدس سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اور امتی اجابت کہتے ہیں جنہوں نے تسلیم کیا رسالت کو اور اطاعت کی کوشش کی۔ اب پہلی جو آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے کائنات کے انسانوں ڈرو اس اللہ سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے ایک نفس سے۔ اشارہ ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا مرد، سب سے پہلا پیغمبر، سب سے پہلا اللہ کا بندہ انسانی سٹرکچر میں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ اور جس ہمارے انجینئر بھائی نے یہ ویڈیو کیمرہ بنایا، یہ لمپ بنایا، جنریٹر بنایا، رائٹ برادرز نے ہوائی جہاز بنایا، کسی انجینئر نے اور کوئی چیز بنائی، ایک دفعہ بنایا کوئی چیز اور کاغذ پر فارمولہ لکھا، اب اسی فارمولے کے مطابق کتنی چیزیں بنیں گے، کتنے ہوائی جہاز بنیں گے، کتنے ویڈیو بنیں گے، کتنے موبائل بنیں گے، لیکن سب سے پہلے انجینئروں نے صرف ایک تو بنایا۔ اور اللہ پاک نے جب آدم کو بنایا وہ ہم کو بھی اسی طرح بنا سکتا تھا، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی بنا سکتا تھا، ہمارے دوستوں رشتہ داروں کو بھی بنا سکتا تھا، لیکن ایسا اللہ پاک نے نہیں کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے مناسب سمجھا کہ اس مرد کو دنیا میں شریک حیات کی ضرورت ہے، اس مرد کو دنیا میں شریک حیات کی ضرورت ہے، اسی لیے بیوی کو شریک حیات کہا جاتا ہے۔ بیٹا باپ کی وراثت لیتا ہے لیکن باپ بیٹے کو کوئی شریک حیات نہیں کہتا ہے، بائی سے عدالت میں لڑ کر پراپرٹی کا حصہ لیتا ہے لیکن بائیوں کو کوئی شریک حیات نہیں کہتا ہے، شریک حیات کہا جاتا ہے میاں بیوی کو۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اللہ پاک نے ہماری والدہ ہماری جدہ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ اگرچہ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ حوا علیہ السلام کو بھی اسی طرح پیدا کیا جس طرح آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، لیکن زیادہ مفسرین کی یہی رائے ہے، زیادہ مفسرین کا یہی ماننا ہے کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے قرآن مجید ایک تھیوریکل کتاب ہے، ایک قانونی کتاب ہے، اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ حسنہ، چاہے قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، قرآن مجید ہماری سمجھ سے بالا ہے اس وقت تک۔ ہم قرآن مجید کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے ہیں اس وقت تک جب تک نہ ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات پر کس طرح عمل کیا ہے۔ اور اس آیت کا ترجمہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، استوصوا بنساء خیرا، امت کے مردوں اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے اچھا سلوک کرنا۔ استوصوا بنساء خیرا، کیونکہ خلقہن من ضلعین، ان کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر زیادہ ذمہ داری آتی ہے میرے ان بزرگوں کو، میرے اس بیٹے کو، کیا ذمہ داری آتی ہے؟ تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے، کشمیر کہاں پر، دربنگا بہار کہاں پر، اس سے بھی دور کشمیر کی بیٹیاں ہیں، وہاں کی بیٹیاں بھی کشمیر میں ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یہاں کشمیر کی بیٹیاں پاکستان میں ہیں، پاکستان والی یہاں پر ہیں، یہ اللہ پاک کے تقدیر میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے کیا ہوگا۔ لیکن ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے میرے ان بزرگوں پر کہ اس بیٹی کا، ہماری جو منظور صاحب کی بیٹی اب جا رہی ہے آپ کے علاقے میں، جب یہ وہاں پہنچے گی ہمسایہ دوسرے ہوں گی، رشتہ داریاں دوسری ہوں گی، وہاں پر اٹھنا بیٹھنا الگ طریقے سے ہوگا، وہاں کا معاشرہ الگ ہوگا، وہاں پر تمام چیزیں اس کو سب اجنبی سا لگ جائے گا۔ اور گمان اغلب یہی ہے جب تک یہ سمجھے گا ان کا رشتہ دار کون ہے، کس کے ساتھ مجھے بات کرنے کا حق ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے، کیا ہمسایہ ہے، ان کے کیا تعلقات ہیں، ان کے کچن کا مینجمنٹ کیا ہے، یہ کس طرح کھاتے پیتے ہیں، مجھے کیسا اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ ممکن ہے اس کو وہاں پر غلطی ہو جائے تو اس کی وکالت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں، استوصوا بنساء خیرا، امت کے مردوں اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں، اپنی بچیوں، اپنی ماؤں، اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرو۔
یہ آج کا نعرہ نہیں ہے بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ، یہ دراصل نعرہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مقدس سے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کو آج تک لوگوں نے بے خبر رکھا، علماء کرام نے ہم تک وہ نہیں پہنچایا جو کچھ نکلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مقدس سے۔ بہرحال لمبا چوڑا ہو جائے گا، میں واپس آ رہا ہوں موضوع کی طرح۔ استوس بنساء خیرا، اس پہلی آیت میں ہم سے کہا جاتا ہے، پوری انسانیت سے کہا جاتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تسالون به والارحام۔ اللہ پاک ہم سے فرماتا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں پوچھوں گا جس اللہ پاک کا نام لے کر آپ ایک دوسرے سے رشتہ کا تقاضا کرتے ہیں، رشتہ داریاں مانگتے ہیں، ورنہ اتنی دور سے آئے ہمارے مہمان کشمیر میں منظور صاحب سے درخواست کرتے ہیں ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتے ہیں، منظور صاحب ان سے درخواست کرتا ہے کہ میں آپ کے بیٹے کا رشتہ چاہتا ہوں۔ ایک رشتہ جو دونوں میں اس سے پہلے موجود ہے اسی رشتے کی بنیاد پر تسالون بھی، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا۔ تسالون بھی یعنی وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والارحام، اور پھر رشتہ داریوں کے بارے میں بھی، باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بہن کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا قیامت کے روز۔ نماز دین کا ستون ہے، روزہ دین کا ستون ہے، زکوٰۃ دین کا ستون ہے، حج بشرط ضرور یعنی اگر اس کے لائق ہمارے پاس ہوگی گنجائش یہ بھی دین کے فرائض میں ہے، لیکن رشتہ داری کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ ایک مشہور روایت میں آیا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بیہقی کے حوالے سے روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک خادمہ تھی نا، ایک نوکرانی تھی۔ فرمایا ہے مجھے معلوم ہے آپ کے پاس خادمہ تھی، نوکرانی تھی گھر پر۔ کہا میں نے اس کو آزاد کر دیا، میں نے اس کو کہا جاؤ گھر پر بیٹھو کام کرو، آپ آزاد ہو جاؤ مجھ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اچھا کیا تو نے اس کو آزاد کیا، لیکن اگر اپنے ماموں جان کے گھر بیچتے اس کو تو زیادہ اچھا تھا۔ یعنی ماموں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، خالہ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، بھائی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، جتنی بھی رشتہ داریاں ہماری ہیں، لیکن سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ والدین کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، اس کے بارے میں ہم سب سے پوچھا جائے گا، اور ان دونوں میں سے بھی ماں کا رشتہ سب سے زیادہ ہے۔ ماں کی عظمت جو بیان آئی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہم پر بنتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق والدہ کا حق ہوتا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں آیا ہے، ادب المفرد ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اسی میں حدیث ہے اور راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، حج پر گیا تھا یا عمرے پر گیا تھا، حج پر گیا تھا، میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا ایک یمنی شخص، کتاب کا نام یاد رکھنا ادب المفرد ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں کعبے کا طواف کر رہا تھا لیکن مجھ سے آگے آگے ایک یمن کا نوجوان بھی طواف کر رہا تھا، لیکن اس یمن کے نوجوان نے اپنے کندھوں پر کچھ بوجھ اٹھا رکھا تھا، یہ بوجھ لے کر وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ابن عمر سوچتے ہیں میں بھی طواف کرتا ہوں، یہ بھی طواف کرتا ہے، لیکن اس کو چاہیے تھا کہ اپنا بوجھ پہلے کہیں رکھے وہاں پر تاکہ اپنے آپ پر بھی مصیبت نہ ڈالے اور جو طواف کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے۔ جب اس کے طواف کے 7 چکر پورے کر لیے، مقام ابراہیم پر جب 2 رکعت کی نماز ادا کی تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یمنی شخص سے پوچھا، میرے بھائی جان آپ طواف کر رہے تھے لیکن اچھا ہوتا کہ اپنا یہ بوجھ پہلے کہیں رکھتے یہاں حرم میں، پھر آسانی سے طواف کرتے، ہم کو بھی مشکل ہو گیا یہ طواف کرنے میں جب آپ بوجھ لے کر طواف کر رہے تھے، یہ کیا بوجھ ہے آپ کو؟ اس یمنی نوجوان نے ابن عمر سے کہا، اے امیر المومنین کے فرزند، میں بتانے والا نہیں تھا، اب آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں بتاؤں، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ میری موزور والدہ ہے،
یہ میری معذور والدہ ہے، ہینڈی کیپڈ والدہ ہے، یہ طواف نہیں کر سکتی تھی، اب میں نے اس کو اپنے پیٹ پر اٹھایا، اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس کو کعبے کا طواف کیا، طواف کرایا۔ اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ایک گزارش ہے، کیا مجھے والدہ کا کوئی حق ادا ہوا اس سے؟ میں نے اس کو گھر سے پیدل لایا، اب کعبے کا طواف کرایا، صفا مروہ کراؤں گا، کیا میں نے والدہ کا کوئی حق ادا کیا؟ ابن عمر کہنے لگے، اے میرے یمن کے رہنے والے بھائی، جب آپ اپنی والدہ کے شکم میں تھے، جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، ایک دفعہ اٹھتے وقت یا بیٹھتے وقت اس کو جو تکلیف ہوئی ہوگی، اس کا بھی حق آپ نے ادا نہیں کیا، اتنا بھی آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تسالون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور اب دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں، اے بائی مانو، یہاں کہیں گے ہم اپنے دلہے والوں سے اور دلہن والوں سے، اپنے بیٹے سے میں کہوں گا، اپنی بیٹی سے میں کہوں گا، بزرگوں آپ سے اور اپنے آپ سے میں کہوں گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اب اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں کہیں گے فریقین سے، ہم لڑکے والوں سے اور لڑکی والوں سے کہیں گے کہ یہ رشتہ کرنے کے بعد اللہ پاک سے ڈرو، اس سے پہلے بھی ڈرنا ہے، آئندہ بھی ڈرنا ہے، زندگی کے ہر موڑ اور ہر مرحلے پر ڈرنا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں یہ چتاونی دی جا رہی ہے، ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے، یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے اس شادی کے موقع پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، سب سے پہلے اللہ والے، اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام علیہم السلام، سب سے پہلے اللہ والے وہی، اور جس کو جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہو وہی اللہ کا سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس کے بعد حضرات اولیاء کرام اللہ کے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھی، وہی اللہ کے محبوب بندے، وہی اللہ کے مرغوب بندے، وہی اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے، اور وہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ہم سے کہا جاتا ہے، یہ رشتہ جب آپ اس وقت کر رہے ہیں، یہ نکاح کی مجلس میں جو بیٹھے ہیں، آپ جو دلہن کو اپنے ہاتھ لے جا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق بنتا ہے تم پر، ولا تموتن، مت مرو، لیکن کوئی مرنے سے بچ نہیں سکتا ہے، ملک الموت کو بھی اپنے وقت پر دنیا سے مرنا ہے، ہمیشہ رہنے والا صرف ایک حی قیوم حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ۔ پھر کیوں کہا جا رہا ہے ولا تموتن؟ ساتھ ہی بتایا جاتا ہے الا وانتم مسلمون، مرتے وقت کاش میرا کوئی ہمسایہ، کاش میرا کوئی دوست، کاش میرا کوئی رشتہ دار، کاش میرا کوئی بھائی یہ گواہی دیتا کہ اچھا مسلمان تھا، اچھا ہمسایہ تھا، اچھا رشتہ دار تھا، وہاں پر ہماری لڑکی نے یہ آرام کیا، ہماری لڑکی نے شرم و حیا کا پیغام دیا، ہمیں اللہ پاک نے ایسا بیٹا بھیج دیا۔ اگر آج سے 30 سال پہلے کشمیر میں کسی گھر میں دلہن داڑھی رکھ کر آتا تو کہتے گوجر ہے یا کوئی ہے، پتہ نہیں خان صاحب کہاں سے آیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ داڑھی میں ہی سب اسلام ہے، لیکن اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں ہی سب اسلام نہیں ہے، لیکن اسلام میں داڑھی ایک سنت ہے، سنت رسول اللہ، اور بلکہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کسی ولی اللہ نے اپنی داڑھی کو منڈایا ہوگا، یہ کہیں پر نہیں نکلے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سامنے جو دلہا میاں بیٹھے ہیں، ہمارے لختی جگر ہیں، یہ اس کا روی سنت کے مطابق ہے۔ میں اس پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں، لڑکی والوں کو بھی دیتا ہوں، اور توقع رکھتا ہوں کہ کاش ہماری بیٹی کے بھی ایسے صفات ہوں گے جو یہ وہاں پر پرچار ہوگا کہ یہ باحیا لڑکی ہے، باشرم لڑکی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، نماز پڑھنے والی ہے۔ یہی ہے فاظفر بالذات دین۔ حدیث میں آیا ہے، آپ نے سنا ہوگا، بار بار دیکھا ہوگا کہ کوئی رشتہ کرتا ہے کس حسب نسب کا ہے، کوئی رشتہ کرتا ہے ان کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، کوئی رشتہ کرتا ہے اس کی شکل و صورت کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے وہ رشتہ پسند ہے جس میں بیٹی والے یہ دیکھیں گے کہ لڑکے والوں کے پاس دین کا کتنا تقاضا ہے، اور
بیٹے والے یہ معلوم کریں گے کہ لڑکی والے کتنے دیندار ہیں، ان کے گھر پر نماز کا کیا اہتمام ہے، روزے کا کیا اہتمام ہے، شرم حیا کا کیا اہتمام ہے، پردہ داری کا کیا اہتمام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی مرتے وقت اگر کوئی ہمارے بارے میں یہ گواہی دیتا ہے کہ اچھا مسلمان ہے، کیا آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، اہل حدیث ہیں، مالکی ہیں، جو نام آپ کو پسند ہو رکھو، مسلمانوں کے ناموں میں سے جو بھی نام آپ کو پسند ہو رکھو، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے مسلمان شرط ہے۔ چمے گویم مسلمانم بالارزم، علامہ اقبال کا قیام ہے، چمے گویم مسلمانم بالارزم، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں مجھے تھر تھراہٹ ہوتی ہے، میں گھبراتا ہوں اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے۔ ارے بھائی اقبال کیوں ڈرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ دانم مشکلات لا الارا، میں اس لیے ڈر رہا ہوں اپنے کو مسلمان کہنے سے کہ میں سوچ رہا ہوں جس کلمہ کا میں نے اقرار کیا ہے، جو سائن بورڈ میں نے لگایا ہے مسلمان ہونے کا، کیا میری پریکٹیکل صورت بھی یہی ہے یا یہ صرف تھیوریکل صورت ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تیسری اور آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ پھر بائیمانوں سے کہا جاتا ہے، مسلمانوں سے کہا جاتا ہے، بیٹے اور بیٹی والوں سے کہا جاتا ہے، فریقین سے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ مسلمان کا کلام ہر وقت سچا ہونا چاہیے، مسلمان کی زبان ہر وقت سچی ہونی چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے متقی، بلکہ تمام امتوں میں تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے پہلا نمبر 1 جو آدمی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں صدیق کا لقب دیا گیا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ اپنے گھر سے باہر راستے پر بیٹھ کر اپنی زبان کھینچ رہے ہیں، صبح صبح راستے پر بیٹھ کر اپنی زبان کو باہر کھینچ رہے ہیں۔ ابن عمر کا وہاں سے گزر ہوا، سلام کیا، چچا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وجہ ہے آپ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیٹے اس لیے صبح صبح اپنی زبان کی گوش مالی کرتا ہوں تاکہ دن بھر کوئی جھوٹ میری زبان سے نہ نکلے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو ہماری کیا بات ہے؟ اور یہاں پر فریقین سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جب بیٹی والے آتے ہیں، جب بیٹے والے آتے ہیں بیٹی کے گھر، میں کشمیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور تھرو آؤٹ ورلڈ یہی ٹرینڈ ہے، جب بیٹے والے رشتہ مانگنے آتے ہیں کہتے ہیں ہم اس کو خوش دامن کے طور سے نہیں ہے، اپنی بیٹی سمجھ کر لینا چاہتے ہیں، اور بیٹی والے کہتے ہیں ہم اس کو داماد کی نظر سے نہیں بلکہ بیٹے کی نظر سے دیکھیں گے۔ تو اب دونوں فریقین سے کہا جاتا ہے کہ یہ رشتہ طے کرنے سے پہلے جو رشتے، جو کلام، جو بات چیت آپ نے آپس میں کی ہے، جو معاہدے آپ نے آپس میں کیے ہیں، وہ سچ ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اور اس کے بعد یہ رشتہ کرنے کے بعد ایک تو مہر کی حق ادائی ہوتی ہے، وہ تو انہوں نے آپس میں طے کیا ہے اور لکھ بھی دیا ہے ہم نے مہر نامے پر، لیکن اب ذمہ داری ہے، اس کیا نام لکھا ہم نے اس کا، معاہدہ لکھا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شریک حیات کی فرما برداری کرے، شریعت کے تقاضوں کے اندر، شریعت کے حدود کے اندر اس پر لازم کرتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فرما برداری کرے، اور اس کی بھی ذمہ داری بنتے ہیں کہ اس کے نان و نفقہ کا، اس کے لباس کا، اس کے شرم و حیا کا، اس کے دیگر اخراجات کا، یہ ذمہ داری اس پر بنتی ہے۔ اس کے باپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اخراجات جو پورے ہو۔ اس کی ذمہ داریاں جو ہے دونوں میاں بیوی کو اللہ پاک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی ذمہ داریاں کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، حدیث کی روایت کرتی ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اپنی ہماری امہات المومنین کو اپنے سامنے بٹھا کر ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، کہیں پر کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی حجرے میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ معمول کی زندگی
زندگی کا واقعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں ایک طرف شوہر کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، دوسری طرف بیوی کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں شریعت کے حدود میں لازم بنتی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کے بعد ان کو ایک دوسرے کا یہ خیال رکھنا فرض کیا ہے اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور اس نکاح خوانی کی مجلس میں جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، جسے ہم شرعی اصطلاح میں مہر کہتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت میں آیا ہے اپنی بیویوں کا مہر خوشی سے ادا کرو، اپنی بیویوں کا مہر خوشی سے ادا کرو۔ ایک جگہ آیا ہے اس کا نام حسن، ہائی صاد نون، حسن عربی میں کہتے ہیں حسن اس قلعے کو، اس دیوار کو جہاں پر کوئی شخص رہ کر محفوظ ہو سکتا ہے۔ مہر کی ادائیگی کے بعد یہ رشتہ محفوظ ہوتا ہے، مہر کی ادائیگی کے بعد ان کی ذمہ داریاں ایک دوسرے پر فرض ہو جاتی ہیں، لازم بن جاتی ہیں، اور کئی جگہ قرآن مجید میں اس مہر کی ادائیگی کے لیے آیا ہے۔ اب کتنا رکھیں گے مہر، کہیں پر اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ کسی کے پاس لاکھ دینے کی گنجائش ہو، کسی کے پاس 10,000 دینے کی گنجائش ہو۔ قرآن مجید ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ہو اور بیوی اس پر راضی ہو مہر میں اس کو قبول کرنے کے، ولو خاتمن من حدید۔ ایک صحابی کا نکاح ہو رہا تھا تو اس سے کہا گیا کہ بھائی کتنا دو گے مہر؟ اس نے کہا حضرت آپ جانتے ہیں میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا نہیں، اگر ایک لوہے کی انگوٹھی ہے یہ بھی مہر ہے۔ اسی میں آیا ہے کہ زیور جو ہوتا ہے وہ بھی مہر ہے۔ مہر کے نام پر جو بھی دے گا شوہر دے گا وہ سب مہر ہوتا ہے، نقد میں ہو، جنس میں ہو، یا اور کوئی چیز ہو، باغیچہ ہو، مہر کے نام پر جتنا سوئی ہو یا ہوائی جہاز ہو، یہ کم بھی ہو سکتا ہے، یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ نقد میں بھی ہو سکتا ہے، جنس میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ معاف کرنے کا حق لڑکی کے باپ کو نہیں ہے، لڑکی کے ماموں جان کو نہیں ہے۔ اور اگر وہ لڑکی چاہے، جو بیوی ان کی ہو رہی ہے، اگر وہ چاہے اس میں کوئی حصہ معاف کرے تو معاف کر سکتی ہے، تیسرا حصہ کرے، 1/4 کرے، آدھا کرے، سب کرے، کچھ نہیں کرے۔ اگر وہ معاف نہیں کرے گی تو دنیا کا کوئی قانون نہیں کر سکتا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ فریقین نے اس پر آپس میں بات چیت کی ہے، اور نکاح نامے پر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اور بیٹیوں کا درجہ اسلام نے بلند کیا ہے۔ 4 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، 4 بیٹیوں کی شادی انہوں نے کی، بلکہ 2 بیٹیوں کی 2 دفعہ کرنی پڑی۔ پہلے ان کا ہوا تھا ابو جہل کے بیٹوں سے، لیکن اسلام لانے کے بعد پھر وہ منقطع ہو گیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ کا ارشادی گرامی ہے، لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو نیچی نظر سے مت دیکھو، لا تکرہوا البنات فإنی ابو البنات۔ اور اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں، پری اسلامک پیریڈ میں عورتوں کا کیا درجہ تھا آپ نے سنا ہوگا۔ یونان میں 1500 عیسوی میں ایک قانون بنا، جس قانون کی بنیاد پر 90,000 عورتوں کو ایک ہی وقت آگ میں جلا دیا گیا۔ یونان کی ہسٹری آف یونان پڑھو۔ اور ایران میں جس طرح یہاں پر زمین خریدی جاتی ہے، سودا سلف کیا جاتا ہے، ایران ہماری ہمسائیگی کا ملک ہے، وہاں پر یہ حال تھا۔ وہاں ایک مارکیٹ لگتا تھا منگلوار کو، سنیچر کو، سنڈے کو، جیسے ہمارے اس ملک میں یا کشمیر میں لگتے ہیں مارکیٹ، وہاں پر ایک مارکیٹ لگتا تھا ایران میں۔ کوئی اپنی بیوی کو فروخت کرتا تھا، کوئی اپنی بہن کو فروخت کرتا تھا، کوئی اپنی ماں کو فروخت کرتا تھا، کوئی اپنی کسی اور کو فروخت کرتا تھا، باقاعدہ اس کا مارکیٹ لگتا تھا۔ اور رسالت کے سایہ میں کتاب کا نام ہے، مقتدی حسن ازہری لکھنے والا ہے، جامعہ سلفیہ بنارس کا ریکٹر تھا، وہ انتقال ہو گیا ان کا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے رسالت کے سایہ میں، اس میں نے پڑھا ہے کہ جب اسلام سے پہلے پری اسلامک پیریڈ میں، جاہلیت کے زمانے میں، روم کے ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کو نکاح میں رکھا تھا۔
روم کے ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کو نکاح میں رکھا تھا اور کسی اور ملک کے ایک بادشاہ نے اپنی بہن کو نکاح میں رکھا تھا. کوئی سمجھانے والا نہیں تھا بہن کا کیا درجہ ہے, بیوی کا کیا درجہ ہے, ماں کا کیا درجہ ہے, بیٹی کا کیا درجہ ہے. لیکن جب تشریف لائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی پر اختتام کر رہا ہوں, ترمذی کے حوالے سے خطبات الحسن میں بھی یہ روایت آئی ہے, جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھی تشریف لاتی تھی ملاقات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, حالانکہ کسی دوسرے ملک سے نہیں آنا تھا, دوسرے سٹیٹ سے نہیں آنا تھا, دوسرے گاؤں سے نہیں آنا تھا, اس گھر سے آنا تھا, اس گھر میں ایک ہی جگہ رہتے تھے. جب تشریف لاتی تھی ملاقات کے لیے ابا جان کے پاس, فقام الیہا, دروازے تک ان کا استقبال کرنے کے لیے تشریف لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقام الیہا فاقبلہا, اور جبین پر بوسہ بھی دیتے تھے. واجلسہا فی مجلسہ, دروازے سے اپنے دست مبارک سے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے تھے میرے لختی جگر وہاں پر تشریف رکھو جہاں پر ابھی تک تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی کا درجہ اسلام نے بلند کیا. لیکن دوسری طرف فرمایا, بخاری کی حدیث میں ہے, یا فاطمہ, اے میری لختی جگر. حدیث کے الفاظ ہیں یا فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی بہت لمبا چوڑا بحث ہے. اگر فرماتے یا فاطمہ, آج کے مولوی ہمیں کہتے یہ فاطمہ بنت قیس تھی, فاطمہ بنت سلمان تھی, فاطمہ بنت فلاں تھی. نہیں, فرمایا یا فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد رسول اللہ کی لخت جگر, انقذی نفسک من النار, اپنے نفس کو خود آگ سے بچاؤ. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, اللہ کے دربار میں آپ کے کسی کام نہیں آؤں گا جب تک کہ آپ کا عمل اس لائق نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو خود بچائیں گے. جب دلہا نماز پڑھنے والا ہوتا ہے, شوہر نماز پڑھنے والا ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیوی کو بھی سمجھائے نماز پڑھو, اپنے ساتھ کبھی کھڑا کرے کہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, جب ہمیں پسند ہے کہ ہم جہنم کے آگ سے بچیں تو ہمیں یہ بھی پسند ہونا چاہیے ہماری بیٹی بھی بچے, ہماری بہن بھی بچے, ہماری بیوی بھی بچے, ہماری ماں بھی بچے. بہرحال میں اللہ پاک سے دست بدعا ہوں جو یہ نکاح خانی کی مجلس ہوئی, اللہ پاک اس نکاح کو پائیدار بنائے, ان کو ایک دوسرے کی جائز فرما برداری کی, ان کو ہدایت پر رکھے, اس نکاح کو پائیدار بنائے, استحکام بخشے. اس کے بغیر بھی جو بیٹی والے جو بہن والے یہاں بیٹھے ہیں, اللہ پاک ان کی بھی پردہ پوشی کرے, ہمارے جوانوں کو بھی محفوظ فرمائے, ان کی بھی ہدایت کرے, ہماری بیٹیوں کی بھی محفوظ فرمائے, ان کی بھی ہدایت کرے. اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے, ان دونوں رشتوں کو اللہ پاک مضبوط بنائے, ایک دوسرے کی جائز فرما برداری کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کو لکھمت وکیل لکھمت چھو تھی اللہ تعالیٰ سے حکم ست پیغمبر صاحب سنت موجود مقرر مہرس بدل چھوا تو امس بچی ہند نفس بخشاون امس لڑکہ سند خاطر چھوا بخشاون. بیٹا آپ کو یہ تسلیم ہے؟ ہاں آپ کو تسلیم ہے؟ آپ کو تسلیم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین. ڈاکٹر صاحب ضمانت دیجیے چائے کو
چلو سوجی چائے جلدی ہے شاکر ہاں آ جائے گا تو یہاں پر بھی طریقہ ہے آدھا یہاں بیٹھے گا آدھا ضرور